سے عمر سومرو اور بحیثیت چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی ہمارے ججز بھی آئے ہوئے ہیں، صحافی حضرات بھی ہیں. یہ بہت مختصر سی تقریر والے انوگریشن کرانا تھا، لیکن رش کی وجہ سے انوگریشن کر نہیں جا سکے. میں انتہائی دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں عمر سومرو صاحب کے ایفرٹ سے. جو تمام کام جو اس بلڈنگ میں ہوا 2 مہینے کے اندر اندر، ورکس ڈپارٹمنٹ کے علاوہ سب سے زیادہ عمر سومرو نے ایفرٹ کیے اور 1,88,00,000 روپے ہمیں گرانٹ کرواتی تھی. میں دل کی گہرائیوں سے سی ایم صاحب کی اپروول سے وہ ہمارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو چکے ہیں. یہ پہلے تو شکریہ. اب چھوٹے چھوٹے ہمارے خواہشات اور مطالبات ہوتے ہیں. پہلے میں بتا دوں کہ ہمیں جو نیڈ ہے، ہمارا سندھ کا ایک دلینہ مطالبہ رہا ہے پورے سندھ کا ہی کہ ہمارے پاس آفان ہاسپٹل اور لیاقت نشر ہاسپٹل میں ہم بیئر نہیں کر سکتے. غریب وکیل بھی ہیں، ان کے لیے ایک ہاسپٹل کا پلاٹ ہے ہمارے پاس شیریں جناح کالونی میں، جس کا تقریباً 1300 اسکوائر یارڈ جگہ ہے اور ہم 1 کروڑ میں اس کا چوکیداری کا اور اس کے بل وغیرہ پے کر چکے ہیں. اگر 200 بیڈ کا ہاسپٹل کا پرپوزل ہم سی ایم صاحب کو پیش کریں گے انشاءاللہ، مجھے امید ہے وہ پرپوزل منظور بھی ہوگا اور ہم نے ڈسکس بھی کی. اب ہمارے پاس وسائل اتنے کم ہیں کہ ہمیں 30 لاکھ روپے ایوریج تنخواہ دینی پڑتی ہے اسٹاف کی. تو ہم نے ایک خواہش ریکویسٹ کی کہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر صاحب یہ ہمارے اڈاپٹ کر لیں، لا آفیسز میں، ایڈوکیٹ جنرل میں یا لا منسٹری میں ایڈجسٹ کر لیں اسٹاف کو، تاکہ یہ برڈن ہم سے کم ہو سکے. کیونکہ ہم 3,000 روپے سال کے ایک ممبر کے لیتے ہیں، اس میں جتنی فیسلٹیڈ ہے، جو ہم لا گیٹس کی ٹریننگ بھی کرا رہے ہیں لیگل ایجوکیشن کے حوالے سے، ہم جو ہے جوڈیشل اکیڈمی کی بھی ٹریننگ کرا رہے ہیں. اب لیٹ گیٹ کے بعد اب جو جوڈیشل اکیڈمی کی ٹریننگ ہے اس کے بعد وائوا ہوتا ہے، اس کے بعد نئے وکیل بنتے ہیں. اس سال ہمارے 1700 وکیل بنے. ہمارے پاس بہت چھوٹی سی جگہ تھی، لیکن بہرحال آپ کی مہربانی سے آپ تشریف لائے، آپ نے ہمیں عزت دی اور یہ جو فنڈ ایشو کیا. اب ہم نے ریکویسٹ کی تھی تو کیئر ٹیکر چیف منسٹر صاحب نے کہا بھائی رول میں نہیں ہے کہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر صاحب وہ دے نہیں سکتے، اپائنٹ یا اس کو اڈاپٹ نہیں کر سکتے. تو پھر ہم نے ایک گزارش کی لا منسٹر صاحب سے تھرو چیف منسٹر کہ آپ ہمیں کم سے کم اتنے پیسے دے دیں کہ ہم ان تنخواہوں کے لیے فکس ڈپازٹ کرا دیں اور وہ تنخواہیں جو اس منافذ سے جاتی ہوتی رہے. تو یہ مہربانی کی ہے چیف منسٹر صاحب نے بھی اور لا منسٹر صاحب نے بھی. اب ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے صرف آج کے لیے، آپ ہمیں ہاسپٹل کے لیے جو ہمارا پلاٹ بھی شیریں جناح کالونی میں 1300 گز کا ہے، اگر اس پہ آپ پی ڈبلیو ڈی کو ہدایت دے دیں، ورکس اینڈ سروسز ڈپارٹمنٹ کو، وہ انشاءاللہ وہ خود ہی بنا لیں گے. پی سی وغیرہ وہ تیار ہو کے ورکس ڈپارٹمنٹ والے پہلے بہت کام کرتے ہیں سندھ میں، سینکڑوں نہیں ہزاروں بلڈنگ سندھ میں بنائی ہوں. اگر وکلا کی بھلا کرنا بہبود کے لیے، کیونکہ آپ نے بھی کراچی میں پریکٹس کی ہے، عمر بھی کراچی میں پریکٹس کرتے ہیں نا، اور ہمارے لیڈر بھی رہے 2 سال سیکرٹری رہے عمر، تو اس وجہ سے ہماری خواہش یہی ہے کہ آپ اگر مہربانی کریں گے تو یہ مسئلہ ہمارا آسانی سے حل ہوگا. میں انتہائی دل کی گہرائیوں سے یہی مطالبہ تھا، یہی ایلوکیشن تھا، اور بڑی مہربانی 3 ہم نے اپنے چیئرمین ایگزیکٹو کا اور وائس چیئرمین کا کمرہ اور ہمارے اسٹاف جو ہے 30 سے زیادہ، ان کے الگ الگ کمرے بنوا دیے. ہر ڈپارٹمنٹ ہے، کراچی سے میرپور ماتلو تک 26 ڈسٹرکٹ ہیں، ان تمام کے الگ الگ کمرے بنا دیے. اور اس میں بہت بہتر طریقے سے ہم کوشش کریں گے کہ اب ہم جو ہے انٹرنیٹ کے ذریعے ہمیں سب کچھ مل سکے. بڑی فیسلٹی کوشش کی ممبران کو دینے کے لیے. میں بہت ہی دل کی گہرائی سے ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں وائس چیئرمین صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ویلکم کریں سب. بیرسٹر محمد صاحب لا منسٹر، جناب حسن اکبر صاحب جی اور ہمارے سارے جیسا کہ میں کیا کہوں، ابھی نہیں بھائی نے سب ساری چیزیں بتا دی ہیں، میرے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں. میں ابھی کیا مانگوں چیف منسٹر صاحب سے. تو یہی ہے کہ ہاسپٹل کے لیے کافی میں انجینئر سے بلانگ کرتا ہوں شکارپور سے، اور یہ بھی
بہت مجھے خوشی ہوتی ہے جب نعیم صاحب بھی شکارپور سے ہیں اور ابھی بحث عمر سمر صاحب اور ہمارے لانسٹ بھی شکارپور سے ہیں. تو ہمیں یہ آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہوئے بہت خوشی ہوتی ہے کہ انٹیریئر میں آپ دیکھیے وہاں پہ بھی کوئی بھی رکا کے ہاسپٹل نہیں ہے. جس طرح نئی بھائی نے کہا کہ میں ہاسپٹل کے لیے آپ مہربانی کریں, تو میں آپ سب کی مہربانی ہوگی. میں سی ایم صاحب سے اور ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے ہاسپٹل کے جو کر سکتے ہیں. تھینک یو. تھینک یو جناب منسٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Honorable Chief Minister Saab, Justice Nazir Bhatia Saab, Vice Chairman Sriniwas Joshi Saab, Advocate General Sayyid Hasan Akhtar Sahab, Azhar Abbasi Saab, Vice Chairman Civil Law Council, دیگر عہدیدار سول لاء کونسل کے Honorable Advocates, بہت بہت شکریہ آپ نے آنر دیا ایڈریس کرنے کا. آج سے قبل ایک ہفتہ پہلے آنریبل چیف منسٹر صاحب نے سی ایم ہاؤس میں ایک میٹنگ بلائی تھی جہاں کافی سندھ بار کونسل کے 13-14 ممبرز موجود تھے. انہوں نے اپنے مطالبات پیش کیے. جہاں تک گرانٹ ان ایڈ کی بات ہے ویریس ڈسٹرکٹ اور تعلقہ وارز کی, سی ایم صاحب نے کلیئر ڈائریکشنز دی ہیں. جو پچھلے سال گرانٹس ملی تھی ان کو ہمیں میچ شروع کرنا ہے اور جہاں ہو سکے تو بڑھانی چاہیے. تو گرانٹس انشاءاللہ وہ سمری جو ہے اگلے چند روز میں سی ایم صاحب کے پاس پہنچ جائے گی. جہاں تک بات رہی الاٹمنٹس کی اور لینڈ, یہ معاملہ بھی ڈسکس ہوا تھا سی ایم صاحب کے سامنے اس عدالت میں. 500 ایکڑ پرومس کیے گئے تھے جس میں سے پچھلے سال 50 ایکڑ لے چکے ہیں. باقی ڈائریکشنز دی گئی ہیں مجھے سی ایم صاحب نے کہ جو بیماری میں 150 ایکڑ اپروول دی تھی ان کو ایکسپیڈائٹ کیا جائے. تقریباً اب آپ لوگوں کو یہ کرائٹیریا بنانا پڑے گا کہ جو فریش ممبرز ہیں ان کو چند سال بار میں گزارنا چاہیے, 5, 6, 7, 8, 9 سال جو بھی آپ لوگ مناسب سمجھیں, اس سے پہلے کہ ان کی انٹائٹلمنٹ آپ کائنڈلی مجھے دے دیجیے تاکہ میں سی ایم صاحب کے سامنے رکھوں. تو اس میں بھی تھرو ویریس انسٹالمنٹس ہم جو 5 مہینے میں بیٹھے ہیں آپ کو اس پہ کچھ بات کرنے کی کرا سکتے ہیں. جہاں تک رہی بات شرط فریدی سوسائٹی کی, اس میں جو گھٹ وقت میں زمین کو 2.5 ایکڑ اور ملی ہے, ایسے تو سارے پلاٹ ہو چکے ہیں لیکن دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ شاید کچھ ممبران وہ 2.5 ایکڑ جو ہے اس میں وکیلوں کا فارم ہاؤس بنانا چاہتے ہیں. یہ زمین جو ہے جو بیچارے 20-25 سال سے باکس میں کام کر رہے ہیں, کچھ تو سیکنڈ جنریشن کے ہیں اور کچھ تو اسٹاف ممبرس ہیں, ان کو ہم نے کمٹمنٹ دی تھی کہ آپ کو 100 گز کی زمین دینی چاہیے. تو میں آپ کو یہ گزارش کروں گا کہ جو گھٹ وقت کرنے میں جو شرط فریدی کے ساتھ جو 2.5 ایکڑ 3 ایکڑ ملے ہیں اس میں کائنڈلی یہ فارم ہاؤس کی چیزیں مت کیجیے, بیکاز اس کے آپٹکس غلط ہوں گے اینڈ اٹ ول ناٹ بی ایڈیکویٹ ریفلیکشن ٹو جسٹیفائی دیٹ دا بار ریکوائرز اے فارم ہاؤس
when the government is already committed कि आप लोगों को वेलफेयर स्कीम में हाउसिंग मिल रही है, और कोई आप लोग के मुतालबात हों तो सीएम साहब ने मुझे क्लियरली कहा है कि मैं इस बात का हिस्सा हूँ, उन्हीं से मैंने प्रैक्टिस शुरू की है, एंड व्हाटएवर कैन बी डन हम जरूर करेंगे। मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को एड्रेस से पहले चीफ मिनिस्टर साहब को एड्रेस से पहले हमने अपने वसाइल में रहते हुए जो कुछ किया उसमें हबीब बैंक लिमिटेड का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वो उन्होंने 8 AC हमें डोनेट किए और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह वर्क्स एंड सर्विस डिपार्टमेंट भी बड़ी हेल्प करती रही है। 2 मिलियन और 8 AC दिए हैं हबीब बैंक लिमिटेड ने, वो काशिफ हनीफ की काबिशों से, और हम सब मेम्बरान से रिक्वेस्ट करते हैं अपने अपने एफर्ट से जो कुछ करें। ये सारे आइडियाज़ जो है पूरी कमेटी रूम के, हमारे चेयरमैन एग्जीक्यूटिव के, वाइस चेयरमैन के, ऑफिस स्टाफ के तमाम कमरे बनाने में अयाज दुनिया का बहुत बड़ा हाथ है, जो हैदराबाद से बार कौंसिल के मेंबर हैं। रज़ाक महर साहब घोटकी से हैं, एहसान सियाल साहब कराची से हैं, मिस्टर साई जदोई साहब आप हमारे जो है पुलिस के मामला डील करते हैं, स्पोक मैन है आप हमारे बाहर के, मिस्टर मुनीर मलिक जो है साउथ से हैं, हैदर इमाम रिजवी है, हुसैन बख्शारी है, वही सारे साहबी बरादी फ़हीम ज़िया मौजूद हैं, और इंशाल्लाह ये भी हमने सईद अब्बासी साहब हमारे साथ हैं, और सारे जो मेम्बरान हैं कोशिश की है कि ये हाल पे हम लोग पहले अपनी मीटिंग कर लेते हैं, लेकिन मीडिया पहले से ही काबिज है जो उनकी आदत है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मीडिया के साथ चलना चाहते हैं, इसलिए 2007 की तहरीक से लेकर हम मीडिया से अटैच हैं और मीडिया हमेशा पॉजिटिव रोल अदा करता है। और आज भी हमने सीएम साहब को बुलाया तो ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है, ये आपको भी याद होगा कि कभी 6.5 साल में मीडिया को अलाउ नहीं किया गया, लेकिन ये वाहिद शख्सियत है मकबूल बाकर साहब जिनके आने की वजह से मीडिया अंदर अलाउ हुआ है। बहुत शुक्रिया। मैं रिक्वेस्ट करूँगा जनाब मकबूल बाकर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब उमर सुमरो साहब, ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर, जनाब नईम कुरैशी साहब, जनाब हैदर इमाम साहब, जनाब अब्बासी साहब, जनाब हसन अकबर साहब व दीगर वकला साहिबान और मीडिया पर्सनल्स, अस्सलाम वालेकुम। ये इस वक्त इंतहाई मुसर्रत का मौका है कि मैं यहाँ हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में और इस तकरीब का हिस्सा हूँ। ये बार काउंसिल्स की काविश और जिसमें उमर सुमरो का ताउन और हमसे जो कुछ हो सका हमने किया, उसके नतीजे में आज ये फैसिलिटी है अवेलेबल वकला को जो काबिले इत्मीनान है। आपके मुतालबात के हवाले से उमर सुमरो साहब ने एक तफसीली जायज़ा पेश किया और तकरीबन सब कुछ उन्होंने बता दिया है। अलबत्ता ये जो तामीर है अस्पताल की, इस सिलसिले में मैं मेट्रो को फ़ौरन टेकअप करता हूँ और इसके लिए जो ज़रूरी हिदायत हैं वो मैं दूंगा। उसके बाद रिपोर्ट आएगी और मुझे कवी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम इसमें कुछ ना कुछ पेशरफ्त करेंगे। मुमकिन तौर पे इसमें कोई कानूनी जो कदगन है हमारे ऊपर वो रास्ते में हायल हो, हम उसको भी देखेंगे कि किस तरह ओवरकम किया जा सकता है, और ये भी कोशिश करेंगे कि अगर फिर भी हम अपने तौर पे इस मुश्किल को अबूर नहीं कर पाए तो हम इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त करेंगे कि वो हमें इस प्रोजेक्ट के लिए खुसूसी इजाज़त दे। तो और देखिए हम तो आपके हम हुआ वो इस सरजमीन से हासिल हुआ, इस सिस्टम से हासिल हुआ, इस जुडिशरी से हासिल हुआ। यहाँ हमने वक्त मैं जज रहा, चीफ जस्टिस रहा, सुप्रीम कोर्ट रहा, गालिबन 21 साल का अरसा जजशिप में गुजरा और अपनी इसी मुकम्मल कोशिश की कि कानून आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी को कायम रखा जाए।
اور لوگوں کی، اپنے صوبے کے لوگوں کی، اپنے ملک کے لوگوں کی خدمت کی جائے. ساتھ ساتھ باہر سے بھی میرا رشتہ بہت گہرا ہے، جس کو آپ سب گواہ ہیں، اور یقینی طور پہ بالکل مجھے اپنے آپ اپنے ہیں، میں آپ کا ہوں، یہ میرا گھر ہے. اس کے لیے جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں کریں، اور جو جتنا بھی کریں وہ کم ہے، باہر کے لیے بھی، پورے ملک کے لیے، قوم اور صوبے کے لیے، کیونکہ وکلا کسی بھی سوسائٹی کا ایک بہت اہم جز ہوتے ہیں. آپ کا ایک مقام ہے، آپ انٹلیکچوئلز ہیں، آپ نے اس ملک میں آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی، سچ و حق کے لیے ہمیشہ جدوجہد کی ہے اور قربانیاں بھی دی ہیں، اور وہ کسی سے فراموش نہیں ہے. تو اسی نے آپ کو تقویت عطا کی ہے اور اسی سے آپ کو عزت ملی ہے. لیکن ہمیں اس بات کو بالکل نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمیں اپنا انداز بالکل پروفیشنل رکھنا چاہیے اور اپنے کردار کو اور اپنے موریل کو اور بلند کرنا چاہیے، تاکہ ہماری عزت میں اور توقیر میں اضافہ ہو. اور یہ عزت و توقیر میں اضافہ یہ ہے جو لوگوں کو طاقت عطا کرتا ہے. یہ دنیاوی طاقت بھی، موریلٹی کی، اسپریچویلٹی کی اپنی جگہ بات ہے، لیکن فزیکل اور مٹیریل گینز بھی اگر آپ صحیح راستے پہ ہوں گے، اپنی اخلاق کو بلند رکھیں گے، عدل و انصاف کے لیے کام کریں گے، فیئر رہیں گے، با اخلاق رہیں گے، عاجز رہیں گے، اور اپنے اندر علم حاصل کریں گے، اسکلز کو امپروو کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا اور آپ آگے نکلتے چلے جائیں گے. اور آپ لوگ زندہ مثالیں ہیں اپنے اپنے طور پہ. بعض لوگوں نے بالکل اسکریچ سے شروع کیا، بعض لوگ کافی نامساعد حالات تھے ان کی زندگی میں، جب انہوں نے یہاں قدم رکھا اللہ تعالیٰ نے عزت بھی دی اور سب کچھ عطا کیا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ رکھتے ہوئے، اخلاق کے ساتھ اقدار کو اپہولڈ کرتے ہوئے آپ اپنی کوشش و کاوش جاری رکھیں. اور اس کے لیے آپ کی جو یہ بار کونسل ہے، یہ بہت اہم ادارہ ہے، اور اس میں اس کے فروغ کے لیے بار کونسل کا بہت اہم رول ہے. اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں جو آپ کی لیڈرشپ ہے جو آج بیٹھی ہوئی ہے، یا اور جو لوگ آئیں گے، وہ انشاءاللہ فعال کردار ادا کیں، اور کیا ہے، لوگوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے. اسی طرح آپ میں سے جو نکل کے جج صاحبان گئے، انہوں نے بھی اکثر آپ کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیا، اور آپ کا سر فخر سے بلند رکھنے میں ان کا بھی تعاون رہا اور مدد رہی. تو اس امید کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ آپ لوگ سب پھلتے پھولتے رہیں، پروفیشنلی بھی گرو کریں، اور ایز گڈ ہیومن بینگ بھی گرو کریں، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس ملک و قوم کی اور آپ کی خدمت کر سکیں. السلام علیکم. تھینک یو. بھائی صاحب شیلڈ صاحب حسن بار کونسل کی طرف سے. ہاں بالکل ہے یہاں. سعید بھائی آئیے. میں ایک بات کی معافی چاہتا ہوں، میرے دیرینہ دوست اور بار کے قابل قدر لیڈر محمود الحسن صاحب کا نام لینا میں بھول گیا تھا، تو اس کے لیے مجھے وہ شاید معاف کر دیں گے. عمر سمرو صاحب، یہ آپ کے لیے سر، یہ آپ جدوئی صاحب آپ کی ٹوپی میرے لیے دوسری نہیں ہے، میرے لیے دوسری نہیں ہے. ٹھیک ہے منیر صاحب، یہ آپ دے دیں عمر صاحب. نہیں میں دے رہا ہوں، آگے ہی دے رہا ہوں. چلے بیٹھے ہیں. حسن اکبر صاحب کو، حسن اکبر صاحب کو جج صاحب انتظار کریں. اجازت ہوگی. حیدر آؤ، جلدی آؤ. حیدر، سید جلدی آؤ، جلدی آؤ. آئیے حیدر معاملہ.
چائے ابتدا کرنا چلا پہلے فیتا کاٹے اور پھر بعد میں جیب کاٹے. پہلے جیب کاٹی انہوں نے بعد میں فیتا کاٹی. آپ سے بچے